أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: وقد جاء أشراطها. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، ثم ذكر 6 علامات من يوم القيامة. صدق اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم کل کی مجلس میں یوم القیامہ پر ایمان کے تعلق سے گفتگو ہم نے کی تھی، اور ہم نے کل کی مجلس میں یہ دیکھا تھا کہ قیامت پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اور قیامت پر ایمان لانا، اس میں 3 چیز داخل ہیں. پہلے تو اس کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں، نمبر 2 یوم القیامت جو حقیقی دن ہے اس کے قائم ہونے پر ایمان، اور نمبر 3 موت پر ایمان اور عذاب قبر پر ایمان. یہ 3 چیزیں داخل ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، تو کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں، چھوٹی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیوں کی پھر 2 تقسیم ہوتی ہے. ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی، ایسی نشانیاں جو آ کر ہیں اور آنے والی ہیں. تو اس کی مثالیں بھی ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لی. تو اس کے بعد ہم چھوٹی نشانیاں جو آنے والی ہیں، بڑی نشانیاں جو آنے والی ہیں، ان کا ہم نے آغاز کیا. ہم نے بتایا کہ بڑی نشانیاں 10 ہیں. بڑی نشانیاں 10. پہلے مہدی علیہ السلام کا آنا، پھر دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا، پھر اس کے بعد دھواں کا آنا، اور اس کے بعد دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور آئے گا، نکالا جائے گا وہ، اور اس کے بعد سور پھونکنا. شاید کل کی مجلس میں چھوٹ گیا تھا سور پھونکنا. اور اس کے بعد 3 بڑے بڑے زلزلے، ان کا آنا، اور آخر میں یوم محشر، محشر کے میدان میں جمع ہونا. یہ 6 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو اس میں سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا آنا. مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے تھوڑی بہت تفصیل کل کی مجلس میں دیکھ لی، اور اس کے بعد ہم نے گفتگو شروع کی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر. عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے یا پھر دجال پہلے آئے گا؟ اس تعلق سے ہم ٹھیک کہہ نہیں سکتے کہ کون پہلے آئے گا. البتہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہوں گے، دونوں ایک ہی زمانے میں ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال ان کی حکومت قائم ہوگی. 40 سال ان کی یہ تفصیل ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لی. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کیا چیز ہے. دجال، سب سے پہلی بات جیسے میں نے کل کی مجلس میں بتائی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور مومنین بہت زیادہ آزمائے جائیں گے اس کے زمانے میں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فتنے سے بچا لے. اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے، معمولی چیز نہیں. اس لیے انبیاء نے ہمیشہ ڈرایا ہے. تو بہرحال عزیز دوستو، یہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ دجال کا فتنہ جو بہت ہی بھیانک ہوگا، اس سے بچنے کے 3 طریقے ہم کو حدیثوں سے معلوم ہوتی ہیں. 3 طریقے ہیں جس سے ہم دجال سے بچ سکتے ہیں. پہلا طریقہ جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، ہر تشہد میں، نماز کے ہر تشہد میں یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر وفتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات. جو دعا ہم پڑھتے ہیں، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ ہمیں بچا. ایک ذریعہ ہے جسے آدمی ہمیشہ پڑھتا رہے. جو بھی یہ پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور نمبر دوسرے درجے میں ہے کہ آدمی، جیسے مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن ضرور کرے. اسی طریقے سے اس سورت کی شروع کی 10 آیتیں اور اس سورت کی آخری کی 10 آیتیں، انہیں حفظ کرنے میں ہمیں دجال سے بچنے کا موقع ملے گا. شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں، جیسے کہ
مسلم کی روایت میں ہے یہ بات. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ دجال سے بچنے کا، جیسے دوسرے صحیح حدیثوں میں بات آئی ہے کہ دجال ساری زمین میں گھومے گا، سب جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ کے. تو اگر کوئی آدمی دجال کے فتنے سے بچنا چاہے تو جائیں مکہ مدینہ میں رہ جائیں تاکہ وہ دجال کی فتنے سے بچ جائیں. تو یہ تین طریقے ہیں جن میں چل کر ہم دجال سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اچھا، دجال جیسے میں نے آپ کو کل کی مجلس بتایا وہ ایک انسان ہوگا، انسانوں کی طرح ہوگا. پہلے وہ ایک ظالم بادشاہ رہے گا اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا. اور جب خدا کہے گا اور اپنے فتنوں کے عروج کو پہنچ جائے گا تو اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. یہاں تک حدیث میں بتائی ہے کہ اسے باب لد، جو دمشق کے اندر آج بھی ایک علاقہ ہے، وہاں دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا گھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی ڈر اس کے اندر طاری ہو جائے گی، کپ کپی طاری ہو جائے، گھبرا جائے گا اور دوڑے گا بچنے کے لیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے. اور یہ جب آئے گا اس کا دور لگ بھگ 40 سال تک رہے گا. اور اس میں شروع کا معاف کرنا 40 دن کا جو ہے اس کا یہ سمجھے کہ پیریڈ ہوگا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو یہ 40 دن زمین میں آئے گا اور بہت ہی بھیانک فتنہ برپا کرے گا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اسے ختم کر دیا جائے گا. تو عزیز دوستو، یہ دجال کے تعلق سے ہمیشہ سے مختلف روایتیں ہونے کی وجہ سے اس سے ٹھیک ڈھنگ سے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. تو بعض اہل علم نے بہت ساری نقاط کو جوڑ کر ایک بہترین سلوشن بتایا ہے. پہلی چیز جو ہم کو جاننی ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ دجال کیا یہ زمین میں ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ زمین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو مسلم کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے. تمیم الداری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 8-9 ہجری کے آس پاس کا واقعہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا، تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر کا میں نے سیر کیا، سفر کرے تجارت کے لیے، ساتھ ان کے لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ جب میں سفر کر رہا تھا تو اچانک ایک آندھی آئی اور اس نے میری کشتی کو ایک دیوار میں دے مارا، یعنی ایک ساحل کے علاقے میں دے مارا، جس سے ہماری کشتی ٹوٹ گئی. تو ہم سب اس جزیرے میں اتر گئے، یعنی اس آئی لینڈ میں اتر گئے. تو وہیں ہم سب کئی لوگ ادھر تتر بتر ہو گئے. میں بڑی مشکل سے اس آئی لینڈ کو پہنچا تھا. تو واپس جانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو میں جب اس جزیرے میں پہنچا تو میں نے بڑی ہی عجیب چیز دیکھی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا جانور ہے جس کا اگلا اور پچھلا حصہ، آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے بہت زیادہ بال ہیں اور وہ بول رہا ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اور جب میں پہنچا تو اس نے مجھے اندر جانے کو کہا. تو میں اندر داخل ہوا، ایک گفے کی طرح ہے، اس میں داخل ہوا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دیو ہیکل آدمی، بڑے جسم کا آدمی، اسے سنکلیوں سے باندھ دیا گیا ہے، بیڑیا اس کے ہاتھوں میں پیروں میں ڈال کر اسے باندھ دیا گیا ہے. اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں جزیرۃ العرب سے آیا ہوں. تو فوراً اس نے کہا کیا تم احمد کی زمین سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں احمد ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا احمد زندہ ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں احمد زندہ ہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ان قریب میں آؤں گا، لیکن احمد جانے کے بعد میں ان قریب آؤں گا. تو احمد عزیز دوستو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے مشہور ہیں، لیکن آسمان میں آپ احمد سے مشہور ہیں. آپ کا نام آسمان میں احمد ہے. اسی لیے ہم جب عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے خوشخبری سنائی اپنے حواریین کو، انہوں نے کہا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو اب دیکھیے دجال اس نے بھی جو ہے احمد ہی کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، آسمانوں میں شاید واللہ عالم احمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں. تو اس کے بعد وہ آدمی نے یہ کہہ کے مجھے اس نے باہر جانے کو کہا. میں باہر آ گیا
اور میں یہ منظر دیکھ کر کافی ڈر گیا تھا. اور اس نے جو سوال کیا اس میں یہ بھی سوال تھا کہ کیا جزیرۃ العرب میں ندیاں نکل آئی ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی ندیاں نہیں نکل آئی ہیں. اس کے بعد کہا کہ جزیرۃ العرب کیا ہرا بھرا ہو چکا ہے، گرینری آ چکی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ ان قریب جزیرۃ العرب ہرا بھرا ہو جائے گا اور اس میں ندیاں نکل آئیں گی، اور وہ زمانہ ہوگا جب میں آؤں گا جزیرۃ العرب. تو یہ اس نے 3 نشانیاں سنائی. پہلی نشانی اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا. نمبر 2 جزیرۃ العرب میں ندیوں کا نکل آنا. اور نمبر 3 ہرا بھرا ہو جانا. جزیرۃ العرب ہے جو صحرا ہے، وہاں گھاس اگتی نہیں ہے. تو یہ مانا کہ قیامت کے قریب بالکل ہرا بھرا ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے پیشن گوئی کتنی سچی نکل آئی. اب پوری حکومت اپنا پورا مال لگا رہی ہے ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت بڑا بڑا انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اب فی الحال سعودی عرب گورنمنٹ اس کا جو ہے نظر پیٹرول سے ہٹ گیا ہے نا. اب وہ لوگ ٹورزم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، سولار انرجی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اس میں انہوں نے اپنے پورا پیسہ لگایا ہے. تو ٹورزم میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہو رہا، کتنے پیسے نہیں لگا رہے ہیں لوگ. چپا چپا اس کی حفاظت ہو رہی ہے، پہاڑ پہاڑ اس کی حفاظت ہو رہی ہے نا. اسے ٹورزم بنانے کے لیے اور ہرا بھرا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان سے مٹی منگاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے جھاڑیاں درخت منگاتے ہیں اور اگا رہے ہیں. ہرا بھرا بنانے کی پوری مکمل کوشش ہے ان لوگوں کی. سبحان اللہ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس حد تک صحیح آ رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی کہا جو کہ چھوٹی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ذوالخلیصہ کی عبادت نہ کر لیں. ایک بت ہے، اس کا نام ہے یہ. اور یہ بت جو ہے قبیلے دوس میں ہوا کرتا تھا. جاہلیت میں دوس قبیلے والے اسی کی عبادت کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذوالخلیصہ کی عبادت ہوگی قیامت سے پہلے. تو آج ٹورزم کے نام سے اس بت کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. یونیسکو سے اسے ریکگنیشن ملا ہے کہ کوئی ایسے چیزوں کے قریب کوئی توڑے گا نہیں، اسے پھوڑے گا نہیں. دیکھیے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو اس انداز سے عزیز دوستو یہ جو جزیرۃ العرب ہے یہ ہرا بھرا ہونے کی کوشش میں لگا ہے. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ دجال یہ ہرا بھرا ہونے کے بعد آ جائے گا. اللہ اعلم. اچھا، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ جو صحابی تھے انہوں نے اسے دیکھا اور واپس آئے مدینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے پورا واقعہ سنایا انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں نے تم نے کہا تھا، میں نے تمہیں یہ چیز بتائی تھی کہ ہے دجال زمین میں. دیکھو یہ میرے صحابی جن کا نام تمیم الداری ہے، انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. اور اس کے بعد انہیں حکم دیتے ہیں اور تمیم الداری اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں. تو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابی نے دیکھا ہے. ایک چیز ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابن الصبا. یہ صاحب کے تعلق سے صحابہ کے پاس ڈاؤٹ تھا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک صاحب، ایک انسان، اور یہودی تھا وہ، اور اس کے حرکتوں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک جادوگر ہے. تو جب لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی کہ ابن الصبا یہ جو ہے یہ دجال ہے، ایک ایسے مغالطہ پیدا ہو گیا. اس وجہ سے مغالطہ پیدا ہو گیا کہ ایک صحابی جو اسے جانتے تھے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کی ایک ماں بھی ہوا کرتی تھی. تو ایک صحابی جو اس کے قریب تھے تو اس کے پاس بعض عجیب و غریب حرکتیں انہوں نے دیکھی اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں، ہے نا. کبھی کبھار اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہی دجال ہوں، ایسی باتیں بھی اس نے کی تھی. اس لیے صحابہ میں مغالطہ پھیل گیا کہ یہی دجال ہو سکتا ہے. تو بات پھیلی مدینے میں، سب کو معلوم، یہاں تک کہ عمر بن خطاب کو بات معلوم ہو گئی. تو عمر بن خطاب نے چیک کرنے کے لیے وہ مدینے، وہ اصل میں وہ جو تھا ٹھیک مدینے میں نہیں تھا بلکہ مدینے کے ضواحی، مدینے کے باہر آؤٹسکرٹس میں وہ ہوا کرتا تھا. تو عمر بن خطاب نے اسے دیکھنے کے لیے گئے تھے ادھر. اور جب گئے تو اس کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا اور باغیچے میں اس کا گھر ہوا کرتا تھا. تو عمر بن خطاب نے چھپ کر اسے دیکھا، ڈھالیوں کے آڑ میں دیکھنے کی کوشش کی. تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ بک رہا ہے اور حرکتیں عجیب و غریب کر رہا ہے. تو
تو عمر بن خطاب نے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ تم دجال ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، کبھی ہاں کہتا ہے کبھی نہ. اس کے بعد آئے واپس اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ دجال ہو تو میں زندہ ہوں تو میرے ہاتھوں وہ قتل کر دیا جائے گا، میرے ہاتھوں وہ قتل کر دیا جائے گا. تو یہ تھا، یہ معاملہ تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور یہ صاحب تھے مدینے میں. اور ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو سعید الخدری رضی اللہ، وہ اس کے ساتھ ان کے دوستی بھی تھی سمجھیے. تو ایک سفر میں دو ساتھ جا رہے تھے، ایک سفر میں دونوں ساتھ جا رہے تھے. تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب دوستی میں اس کے قریب ہو گیا تھا تو میں نے بہت ساری باتیں اسے پوچھی. تو میں اس کے ساتھ جب جا رہا تھا سفر میں، ہم ایک مرتبہ اکیلے ہو گئے تھے، وہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا، تو میں بھی اس کے ساتھ گفتگو میں نے شروع کر دی. تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، فلان چیز بتائی، فلان چیز بتائی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ باتیں میں نے پوچھا کہ تم دجال ہو؟ تو اس نے ایسا جواب دیا جس میں ہاں بھی نہیں تھا نہ بھی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ لوگ تمہارے تعلق سے اس شک کرتے ہیں. تو اس نے پھر ایسا جواب دیا جس میں اس نے انکار نہیں کیا ہے نا. اور اس کی باتیں سن کر ابو سعید الخدری ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب مدینے میں ہی تھے اور مدینے میں وفات پائے. تو صحابہ کے پاس بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دجال تھا. اچھا، اگر یہ دجال ہے تو تمیم الداری نے جزیرت فلان جزیرے میں جو دیکھا تھا، وہ جزیرے میں تھا وہ پھر کون؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو دجال ہیں تو قیامت کے قریب جو آئے گا وہ کون دجال؟ تو یہ مختلف روایتیں ہیں اور اکثر روایتیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ہیں، بعض بخاری مسلم میں ہیں. تو انہیں کیسے جوڑا جائے، کیسے سمجھا جائے؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز سے ان تمام روایتوں کو جوڑ کر حل نکالا. پہلا انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو دجال ہے اس کے دو وجود ہیں. ایک قیامت کے قریب اس کا ایک وجود، اس سے پہلے اس کا ایک وجود. یعنی اس کا یہ جو ہے زمین میں ہے، کئی سالوں سے ہے. اس کا علم شاید ہر نبی کو تھا، اس لیے انہوں نے ڈرایا تھا. تو اس کا زمین میں ہونا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قتل نہ کر دیں، یہ سب کو معلوم ہے، وہ ہوگا، رہا ہے زمین میں. ٹھیک ہے. اور یہ اس دجال اس ظہور کو تمیم الداری نے دیکھا تھا اور وہ اللہ نے اسے ایسی قدرت دی تھی کہ وہ زمین میں بھیس بدل کر انسانوں کی طرح بھی اس نے ایک مدت گزاری، جو ہو سکتا ہے کہ مدینے کا دور ہو. اور یہ اپنی حقیقی شکل میں قیامت کے قریب آئے گا، جس کا ذکر ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی، کہا کہ اس کے دو وجود ہیں، اس کے دو وجود ہیں اور اللہ آزمائش کے لیے اللہ نے ایسے رکھ دیا ہے. واللہ عالم. یہ انہوں نے اس کی کوشش کی. تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ صحابہ کے ہاں مغالطہ تھا کہ ابن سبا کو انہوں نے دجال سمجھ لیا. ٹھیک ہے، یہ ان کا مغالطہ تھا، بعض لوگوں نے غلط سمجھا. بعض علماء اس رائے میں جاتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے دجال کی ایک شکل رہی ہو، ایک اس کا ظہور رہا، ایک اپیرنس رہا ہو جو مدینے کے اندر اللہ نے اسے رکھا ہو، تاکہ صحابہ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ دجال کا آنا برحق ہے. بہرحال اس طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے جوڑنے کی کوشش کی. بہرحال ہمارا ایمان ان حدیثوں میں صحیح ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور وہ اپنے فتنے برپا کرے گا. واللہ اعلم. تو یہ عزیز دوستو یہ صاحب کے تعلق سے عام طور پر جو مغالطہ ہوتا ہے. اچھا، دجال آئے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا، زبردست فتنہ برپا کرے گا، حکومت کرے گا، لوٹے گا لوگوں کو اور آخر کار عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے گا. اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر امن کا دور ہوگا. یہ دجال، یہ اس کے قتل کرنے کے بعد پورے فتنے ختم ہو جائیں گے، اکثر فتنے ختم ہو جائیں گے، زمین میں امن و امان قائم ہو جائے گا اور تب عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی حکومت ہوگی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی حکومت ختم ہونے کو آ گئی تو وہاں پر ظہور ہوگا یاجوج و ماجوج کا. یاجوج و ماجوج، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، قرآن میں آیا ہے. وہم من کل حدب ینسلون، قرآن میں آیا ہے نا.
یہ قیامت کے قریب ہم یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے جو ہر وادی سے بہتے ہوئے آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے. تو یاجوج ماجوج زمین میں فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ ہے سورہ کہف کے اندر موجود ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج ایک چیز ہے، برحق ہے، اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے. تو یاجوج ماجوج زمین میں آئیں گے. یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج عزیز تو قبیلے کا نام ہے. یاجوج ماجوج کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. نہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اتنے ضعیف روایتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض ہوں گے جو پہاڑوں کی طرح اونچے ہوں گے، اور بعض ہوں گے چونٹیوں کی طرح چھوٹے ہوں گے. ان میں سے بعض کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ ایک کان میں سوئیں گے، دوسرے کان میں اپنے آپ کو اوڑھ لیں گے، ہے نا، اتنے بڑے بڑے کان ہوں گے، فلاں فلاں ہوں گے. سب ضعیف روایتیں ہیں. یاجوج ماجوج وہ قبیلے سے ہوں گے ایک، یہ قبیلے کا نام ہے. یاجوج و ماجوج قبیلے کا نام ہے، اور یہ تھے زمین میں، اور یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں. کٹ ہو گیا؟ جلدی کریں میں. کیوں نیٹ نہیں ہے؟ دوسرا نیٹ دیجیے. نہیں ہے؟ ہے نیٹ؟ کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. معافی چاہیں گے، تھوڑا نیٹ کنیکٹ ہوگا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. نہیں رہا ادھر، آ رہا نا آپ کو؟ شاید آپ کے موبائل میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یأجوج ماجوج قبیلہ ہے، اور یہ زمین میں تھے. یہ بنو آدم ہیں. بعض لوگوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ انسانوں میں سے ہی نہیں یہ لوگ، بلکہ یہ انسانوں میں سے ہیں. اور ان کے تعلق سے جو صحیح روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ناک چپٹے ہوں گے، اور چہرے ان کے سیدھے ہوں گے، ناک چپٹے ہوں گے. یعنی چہرے ان کے ایسے نظر آئیں گے گویا کہ وہ ایک ڈھال ہیں، شیلڈ ہیں. ایسے ان کے چہرے ہوں گے، ہے نا. اور ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی. یعنی مختصر یہ کہ یہ چائنیز جیسے ہوں گے. ان کے چہرے چائنیز جو شکل ہے وہ شکل میں ہوں گے. تو بعض اہل علم نے یہ کہہ دیا کہ یہ چائنا والے ہی ہیں، اور اس پر انہوں نے بڑے شد و مت سے خوب لکھا. بعد میں ایک فتنے کی شکل اس نے اختیار کی. بعض بادشاہوں نے اس میں دخل اندازی کر کے کہا کہ نہیں، کسی بھی قوم کا آپ ذکر نہ کریں. اس کے بعد وہ آخر تک یہی کہتے رہے کہ یہ وہی قوم ہے، انہی میں سے وہ لوگ آئیں گے، ہے نا. اور بعض دریافتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جارجیا میں دیوار ہے، جس دیوار کو ذوالقرنین نے بنا. جارجیا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ ایک دیوار ہے، وہاں پر ذوالقرنین نے ان کو روک دیا تھا. اچھا، قرآن کے اندر ذوالقرنین ایک اہم شخصیت ہے، جسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا انبیاء علیہ السلام کے. اس میں تو ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج تھے. تو ذوالقرنین تھے جنہوں نے انہیں روکا تھا.
انہیں اور عام لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی. اب یہ دیوار کون سی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہی گریٹ وال آف چائنا ہے، جو ہرگز نہیں ہے. گریٹ وال آف چائنا نہیں ہے. گریٹ وال آف چائنا تو وہ بعض قبیلے والوں نے اپنے اندر فرق کرنے کے لیے بنایا تھا. تو جو دیوار یاجوج ماجوج کے لیے ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ یہ دیوار نہیں ہے، لیکن وہ دیوار زمین میں ہے نا. اور دیوار بنانے کے بعد ہی یاجوج ماجوج کو وہ عام زمینوں میں آنے سے روک پائے. تو جب ذوالقرنین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بالکل بہت دور مشرق کے ایج تک گئے تھے اور اسی طریقے سے مغرب کے ایج تک بھی گئے تھے. دونوں انتہا کو وہ پہنچے تھے، یعنی ساری زمین میں وہ سیر کیے تھے، ساری زمین گھوم کر آئے تھے اور ساری زمین میں جاتے تھے اور وہ اپنی حکومت کرتے تھے اور اس کے بعد اسلام کا بول بالا کرتے تھے. تو بہت بڑے بادشاہ تھے. تو یہ ایک ایسی جگہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے پاس آ کر شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج ایک قبیلہ ہے جو زمین میں بہت فتنہ برپا کرتا ہے. تو آپ بادشاہ ہماری مدد کریں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں. آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اعطونی زبر الحدید، مجھے لوہے کا انتظام کریں. تو لوہے کا انتظام کرنے کے بعد انہوں نے اسے پگھلا کر ڈال کے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جس سے یاجوج ماجوج رک گئے. یہ قرآن کے اندر واقعہ جو آیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ. تو ذوالقرنین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ یاجوج ماجوج کے لوگوں سے انہوں نے گفتگو کی تو وہ اپنے عجیب و غریب زبان بولتے تھے. تو ذوالقرنین ان کے پاس جو چیز ہے اسے سمجھنے کے لیے انہوں نے 100 مترجمین کا سے فائدہ اٹھایا، یعنی 100 ٹرانسلیٹرز لے کر آئے تاکہ ان کی بات سمجھے. یعنی بادشاہ ایسا ہی ہوتا ہے، بغیر سمجھے فیصلے نہیں کرتا. یہ حقیقی بادشاہ، یعنی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہر آدمی کو اس کی بات کہنے کی، سننے کی، اس کی جو ہے کوشش کی جائے، اسے بات بولو. تو 100 ٹرانسلیٹر، کہ 100 ٹرانسلیٹرز کا کیا معنی یہ کہ ایک زبان جو یاجوج ماجوج بولتے تھے جسے ذوالقرنین نہیں سمجھ پاتے تھے، تو وہ جو زبان جو یاجوج ماجوج بولتے تھے اسے سمجھنے والا ایک آدمی تھا. اچھا، وہ آدمی جو زبان بولتا تھا وہ بھی ذوالقرنین کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے بعد ایک تیسرا آدمی کو لایا جس سے وہ زبان سمجھتا تھا، لیکن وہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتا تھا، وہ پھر ذوالقرنین کی زبان نہیں تھی. تو اس طریقے سے 100 لوگوں کو استعمال کر کے ذوالقرنین نے اس قوم کی بات سمجھی. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. تو یاجوج ماجوج کو ذوالقرنین علیہ السلام نے بند کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے ثابت ہے بخاری وغیرہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی ایک صحابیہ تھی، ان کے ہاں لیٹے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. تو ام ہانی رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہا کہ عرب کے لیے بربادی ہو ایسے شر سے جو قریب آ چکا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذوالقرنین نے جس دیوار کو بنایا تھا اس میں اتنا چھید نکل آیا ہے، تو وہ مسلسل باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھید بنا رہے ہیں، اور ایک دن جب یہ چھید بڑا ہو جائے گا وہ نکل پائیں گے تو باہر آ جائیں گے. تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اور وہ چھید بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پورے باہر آ جائیں گے. اچھا، یہ زمین میں ہے کہاں؟ اگر زمین میں ہے تو ہم کو تو معلوم ہونا چاہیے. اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمین میں جو بھی ہے ہم جانتے ہیں؟ ہے نا، چاہے آپ کے پاس ناسا ہو، چاہے آپ کے پاس فلاں فلاں ہو، جو بھی آپ کے ترقی ہو، جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی ہو، اس سے انسان ابھی بھی زمین کے بہت سارے حصوں کو ایکسپلور نہیں کر پایا. یاد رکھ لیجیے، یہ حقیقت ہے. آپ زمین تو زمین چھوڑیے، میں کہوں گا کہ افریقہ، یہ جو افریقہ ہے اسے ٹھیک ڈھنگ سے ابھی ایکسپلور یہ لوگ نہیں کر پائے ہیں. بہت سارے علاقے جو میپ میں نہیں آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو میپ میں نہیں آتے آپ کے. یہ جو میپ ہے یہ کوئی ایگزیکٹ میپ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے آپ، یہ خیالی میپ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، اگر وہ میپ میں بھی آ جائیں، کیا ہر چیز کے بارے میں نالج ہے؟ ہر چیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زمین میں چاہے آدمی جہاں بھی ہو ہم لے کر آئیں گے، ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعویٰ میں کس حد تک یہ سچے ہیں؟ ایک مثال آپ برموڈا ٹرائنگل کے لے لیجیے. جو برموڈا ٹرائنگل ہے یہ جو پیسفک اوشن میں، اس کے بارے میں کیا تفصیل معلوم ہے؟ وہاں تو کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں، ہوائی جہاز غائب ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی بات ہے، لائیو بات ہے. کیا ان کے پاس انفارمیشن ہے؟ انہوں نے کیا کر لیا اسے روکنے کے لیے؟ یا پھر وہاں کیا ہے کہ وہاں کیا اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ
کسی کو نہیں معلوم یاد رکھ لیجیے. ایسی زمین میں بہت ساری جگہیں ہیں. ایک مثال کے طور پر آپ ایسٹر آئی لینڈ کو لے لیجیے. ایسٹر آئی لینڈ ایک آئی لینڈ ہے زمین میں, ہے نا, بہت دور جا کے نیٹ پہ ماری ایسٹر آئی لینڈ. وہاں پر ایک جزیرہ ہے, لیکن جزیرے میں صرف چہرے بھرے ہوئے ہیں, صرف چہرے, بڑے بڑے چہرے, 4 5 5 مالے کے بڑے بڑے چہرے, فلورز کے چہرے صرف انہوں نے بنایا ہے, چہروں کو بنایا ہے. ایسے کئی 100 چہرے جزیرے میں ہیں. کیوں ہیں بھائی؟ نہیں معلوم. ابھی آپ نے پرسوں پیرامڈ کے تعلق سنا, نہیں معلوم. بہت ساری چیز نہیں جانتے ہیں, یہی صحیح بات ہے. زمین میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں, جو بھی جانتے ہیں وہ کم جانتے ہیں, یہی کہنا صحیح ہوگا. جب انہوں نے ان کی زمین کو ٹھیک سے ایکسپلور نہیں کیا تو یہ چلے گئے وینس کو ایکسپلور کرنے کے لیے, چلے گئے مارس کو ایکسپلور کرنے کے لیے, ہے نا, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح. تو زمین میں بہت ساری چیزیں ایکسپلور نہیں کر پایا. یاد رکھ لیجیے آپ, یہ جو انٹارکٹیکا ہے, یہ لوگ صرف اسے کہتے ہیں کہ صرف یہاں پر آئس ہے, نہیں ہے, بہت کچھ چیزیں, بہت ساری چیزیں, ہے نا. اور اس کے بعد جو نارتھن پول کو جاتے ہیں ادھر, ہاں ادھر وہ لوگ, ایک ہے انٹارکٹیکا تو ایک آرٹک اوپر, ہے نا, وہاں پر جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو میپ ہے, یاد رکھ لیجیے میپ مکمل نہیں ہے, بہت سی چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کی. اب اس کے بعد ایک بہت بڑی بحث یہ بھی ہے کہ یہ جو گلوب کی شکل میں دکھاتے ہیں, زمین گلوب ہے کہ نہیں ہے, یا پھر زمین فلیٹ ہے, ایک لمبی بحث ہے. فلیٹ ارتھرز کے نام سے بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں جو بڑے شد و مت پورے زوروں کے ساتھ کہتی ہے کہ زمین گلوب نہیں ہے, یہ فلیٹ ہے. یہ سورج, یہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں زمین سے بڑے نہیں ہیں, یہ صاحب زمین سے چھوٹے ہیں نا. وہ اپنا ایکسپلینیشن دیتے ہیں. اچھا, ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں جو یہ لوگ جواب دے نہیں سکتے اسے. اب جو لوگ اس زمین کو گلوب کہتے ہیں, ان کے پاس ایسی چیزیں جو وہ لوگ جواب دے نہیں سکتے. لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے, اللہ نے کہا کہ اللہ نے اسے پھیلا دیا. وبسطنا الارض, ہم نے زمین کو پھیلایا ہے, زمین کو پھیلایا ہے. جہاں کہیں بھی جاتے ہیں زمین کو پھیلانے کی بات ہوئی ہے. تو ہمارے علماء میں بعض لوگوں نے زمین کو کرہ مانا ہے, یعنی گلوب مانا ہے, لیکن وہ بھی یہ جدید سائنس کی بنیاد پر مانتے ہیں, یہ جو اکتشافات ہوئے اس کی بنیاد پر مانتے ہیں. ایک مسئلہ ایسے ہی ہے. اب یہ جان کے ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں, ہے نا, یہ سمجھیے کہ یہ ثانوی علم ہے جس کے جاننے سے اصل مسئلے میں کچھ فرق نہیں پڑتا. بہرحال تو بہت ساری چیزیں زمین میں ایسی ہیں جسے لوگوں نے اب تک دریافت نہیں کیا, اب تک پہنچے نہیں اس کے جڑ کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج زمین میں ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کے بعد دجال زمین میں ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری رسائی ان تک ہو نہیں پائی, اور اللہ نے ان چیزوں پر پردہ ڈال دیا, اور جب اللہ پردہ ہٹائے گا حقیقت ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسے اچھی طریقے سے ہم کو جان لینا چاہیے. اچھا, تو یہ ہے عزیز دوست یاجوج ماجوج. یہ جب آئیں گے زمین میں, بہت بڑی تعداد میں آئیں گے, بہت بڑی تعداد میں آئیں گے. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب طبریہ تالاب میں پہنچیں گے پانی پینے کے لیے, تو اتنے آئیں گے کہ اتنے قافلے ان کے آئیں گے کہ ایک قافلہ آئے گا پانی پیے گا, قافلہ آئے گا پانی پیے گا, آگے بڑھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. جب ان کا آخری قافلہ آئے گا, وہ قافلہ کہے گا کہ اس تالاب میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا, اتنا پانی یہ لوگ پی جائیں گے. اور جہاں کہیں بھی جائیں گے زمین کی پوری نعمتوں کھا جائیں گے, جانوروں کھا جائیں گے, انسانوں کھا جائیں گے, خون خرابہ عام کریں گے. اور جب زمین میں انہوں نے خوب فتنہ انہوں نے کر لیا تو کہیں گے کہ اب صرف آسمان بچا ہے, تو آسمان میں تیر ماریں گے, تیر جو واپس گریں گے اس میں خون ہوگا, اور ان تیروں کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو ہمارے فتنے آسمانوں کو بھی پہنچ گئے ہیں. اس انداز سے بھی فتنہ برپا کریں گے. اچھا, جب یہ لوگ زمین میں پھیل رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دے گا کہ یاجوج ماجوج کے آ گئے ہیں اور فتنہ برپا کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ اپنے مومنین کو لے کر پہاڑ میں چلے جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مومنین کی ایک بہت بڑی گروہ ہوگی, بہت بڑا گروپ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. اور جیسے نسائی اور دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ طائفتان لا تمسہم النار, دو ایسی گروپ ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی. طائفتن تکون مع عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہیں گے وہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی, یعنی جہنم کی آگ قریب نہیں جائے گی. اور طائفتن تغزو الہند, اور ایسی گروپ جو ہندوستان پر حملہ کرے گی. اب یہ جو طائفتن تغزو الہند ہے, اسے لوگوں نے لے کے کیا کیا نہیں مانے فکس کیے. جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوتا انہوں نے کہا کہ یہ وہی گروپ ہے. جب بھی ہو جائے تو انہوں نے, اب حملے کرنے والے چاہے جیسے بھی ہوں, انہوں نے اسے اس پر جوڑنے کا ان کا جو ہے پرانا طریقہ ہے. لیکن حدیث میں لفظ آیا ہے, لیکن یہ کون ہوں گے, کب ہوگا, یہ اللہ عالم.
اب یہ حدیث میں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی جا کے اس گروپ میں جمع ہو جائیں، ہے نا، صرف حدیث میں آپ کو انفارمیشن دیا گیا، اور اس وقت جو مومن ہوں گے وہ جا کے جمع ہو جائیں گے، لیکن ہر چیز کو اسی پر اس کا جو ہے اس کی تطبیق دینا غلط۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جو انتہائی نیک پرہیزگار لوگ ہوں گے، تو اللہ کی وحی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے ایک اونچے پہاڑ میں چلے جائیں گے، اور زمین میں نیچے یہ خوب فتنہ برپا کر رہے ہوں گے۔ جب یہ فتنہ برپا کر کے تھک جائیں گے، یہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو کھائیں گے، زمین کے جتنے بھی خیرات ہیں سب کو کھا جائیں گے، جو بھی زمین میں ہیں ان کے علاوہ سب کو کھا جائیں گے۔ تو فتنہ کر کر کے جب تھک جائیں گے تو اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہوگا یہ کہ ان کے گردنوں میں بس کیڑے نکل آئیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے سب مر جائیں گے، اور چند دنوں میں مر جائیں گے، پورے کے پورے چند دنوں میں مر جائیں گے۔ اور جب مر جائیں گے اللہ انہیں زمین سے پاک کرے گا۔ کیسے پاک کرے گا؟ اللہ کے حکم پر بڑے بڑے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، اور بڑی تیزی سے اڑ کر آئیں گے، یہ تمام چیزوں کو، یہ تمام لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے۔ اب کہاں سے آئیں گے اور کہاں جائیں گے نہیں جانتے ہم۔ اس طریقے سے زمین میں یاجوج ماجوج سے زمین پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد بارش ہوگی، اور اللہ ان مصیبتوں سے زمین کو پاک کر دے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ دیکھیں اب زمین پاک ہو گیا، آپ اپنے لوگوں کو لے کر اتر سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ کوئی آدمی جا کر نیچے دیکھیں کہ یاجوج ماجوج ہیں کہ ختم ہو گئے۔ تو بعض لوگ اس میں کترائیں گے، اور اس وقت جو ہمت سے کر کے آگے آئیں گے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہمت کر کے جو پہلے اتر کر نیچے آ کر دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ وہ نیچے آ کر دیکھیں گے اور اس کے بعد خبر پہنچائیں گے کہ دیکھیں پورے ختم ہو گئے، اب ہم زمین میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر زمین میں آ جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے وہیں۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد دوسری نشانیاں نکل آئیں گی۔ اب اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد جو نشانی آئے گی وہ ہے دابۃ الارض کی نشانی۔ بعض لوگوں نے دابۃ الارض کو آخر میں کہہ دیا، یعنی 9ویں نشانی کہہ دیا، اللہ عالم۔ بہرحال جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ترتیب میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو دابۃ الارض جو زمین میں آئے گا، یہ دابۃ الارض یعنی زمین کا ایک جانور۔ دابۃ الارض کا معنی زمین کا ایک جانور، یہ زمین سے اسے نکالا جائے گا، اور یہ جانور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک جانور ہوگا جس کا اگلا اور پیچھے کا حصہ ایک جیسے ہوگا، اور اس کے جسم میں بال ہوں گے۔ یہی اس کی شناخت بتائی گئی ہے۔ کیا یہی جانور ہے جسے تمیم الداری نے دیکھا تھا جزیرے میں؟ وہ جانور یہ جانور ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ تمیم داری نے جس جزیرے میں جسے دیکھا تھا اس کا نام حدیث میں آیا ہے الجساس۔ الجساس، کیا یہ جانور دابۃ الارض یہ بھی جساسی ہوگا یا پھر یہ الگ ہوگا؟ اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہی ہوگا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک الگ جانور ہوگا جو زمین سے نکالا جائے گا۔ اچھا، یہ کہاں نکلے گا؟ یہ نکلے گا مکہ اور مدینہ میں۔ مکہ میں نکلے گا، اور خاص طور پر کون سی جگہ نکلے گا؟ جہاں آج سعی کرتے ہیں لوگ، صفا مروہ کی پہاڑی کے پاس یہ نکلے گا۔ اور یہ جب نکلے گا تو زمین میں 3 دن تک رہے گا، اور اس وقت حج کا ماحول ہوگا، حج کے لیے حاجی آئے ہوں گے، اور یہ زمین سے نکلے گا۔ اور زمین سے نکلے گا، اللہ جیسے نے قرآن میں کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ النَّاسَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ زمین سے نکل آئے گا، اور نکل آئے گا ایک جانور ہوگا، اور لوگوں سے تکلم الناس، لوگوں سے گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا۔ کیا بات چیت کرے گا؟ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے گا، قیامت کے قریب آنے کا اشارہ کرے گا، سب کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے پر ابھارے گا، یہی اس کی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ لوگوں کے ماتھوں میں نشانیاں ڈالے گا، یہ لوگوں کے ماتھوں میں نشانیاں ڈالے گا۔ مومن ہے یہ، کافر ہے، منافق ہے، یہ نشانی ڈالے گا۔ وہ کیسے نشانی ہوگی اللہ عالم، ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ نشانی ڈالے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ تم آخرت سے بھول گئے ہو، اللہ کی نشانیوں کو تم بھلا دیے ہو، یہ کہہ کے لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کرے گا صفا مروہ کے پاس۔ یعنی صفا مروہ کی پہاڑیاں جو آج ہیں، یہاں پر سب حاجیوں کو آنا ہے، اس کے بغیر وہ اپنا حج نہیں ہو سکتا نا ان کا، صحیح کے بغیر، تو وہاں پر ٹھہر کے یہ کام کرے گا، 3 دن تک رہے گا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا زمین میں آنا یہ آخری نشانی اللہ کی طرف سے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، اس کے بعد کوئی نشانی نہیں آئے گی، سیدھے قیامت ہے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ یہ ہے عزیز دوست دابۃ الارض۔ اچھا، یہ ہو گیا نمبر 5۔
نمبر 6 زمین میں ایک دھواں آئے گا, ایک دھواں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ دھواں آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے دھواں آیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے اور جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں سے ڈرایا. اس کے بعد وہ دھواں چھڑ گیا. تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دھواں وہ نشانیوں میں سے ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ صرف مدینے کی سطح تک یہ دھواں آیا تھا. یہ جو بڑی نشانیوں میں جو دھواں ہے وہ ساری زمین کو گھر جائے گا. یعنی مانا یہ کہ کوئی گیس ہوگا جس کے ذریعے سے ساری زمین ڈھانک دی جائے گی, کچھ ہو جائے گا, زمین سے کہیں سے کچھ زمین نکل آئے گا تو ساری زمین کو یہ دھواں گھیر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نشانیوں میں سے ہے. اچھا, یہ جب دھواں آئے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, ایسا نہیں کہ لوگ آرام سے رہیں, تکلیف ہوگی, سانس لینے میں تکلیف ہوگی, کئی لوگ مر بھی جائیں گے. تو یہ ایک نشانی ہے بڑی نشانی جس میں لوگوں کو کافی نقصان ہوگا ایک. اور اس کے بعد جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکل آنا. سورج کا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ نظام الٹا ہو جائے گا. مانا یہ کہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا, پورا سسٹم کولیپس ہو گیا. جب یہاں سے یہ نکلنا شروع ہوگا تو کیا ہوگا, تب سوچیں آپ, آب و ہوا, لوگوں کا رہنا سہنا, زمین کا نیچر سب بدل جائے گا. بدل جائے گا تو کیا ہے, لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ آخری نشانی ہے, اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ قبول نہیں. اس کے بعد پوری چیزیں عیاں ہو جائیں گی. اب اس کے بعد انکار کرنے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں. سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک اللہ کا نظام ہے, یہ ایک اللہ کا سب کچھ ہے. اب کافر کے لیے کوئی جگہ ہوگی نہیں, سب مل کے مان لیں گے. اب تو اس لیے جب ایسا ہوگا اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی, بس توبے کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو ایک عجیب حرکت ہوگی زمین میں جس سے پورا نظام بدل جائے گا. تو یہ ایک نشانی. اور اس کے بعد جو نشانی ہے وہ نشانی ہے 3 بڑے بڑے زلزلوں کی, جو مشرق اور مغرب اور جزیرۃ العرب, بہت بڑے زلزلے. جیسے میں نے کل کی جو ہے مجلس میں بتایا تھا کہ زلزلوں کا آنا یہ چھوٹے نشانیوں میں سے ہے, لیکن زلزلے جو بہت بھیانک, کئی کانٹیننٹس اندر چلے جائیں گے, ایسٹ ویسٹ اور عرب پیننسولا میں. تو یہ بڑے نشانیوں میں سے, یعنی کئی لوگ مر جائیں, بہت سارے لوگ مر جائیں گے, بڑی تعداد میں مر جائیں گے. اور اس کے بعد کی نشانی نمبر 9ویں نشانی ہے سور پھونکنا. سور پھونکا جائے گا, نفخ السور. سور عزیز دوستو 3 مرتبہ پھونکا جائے گا, نوٹ کر لیجئے 3 مرتبہ. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, قرآن میں ہے. جب سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب گر جائیں گے, سب کو موت آ جائے گی سوائے جسے اللہ چاہے. تو سور پھونکا جائے گا. یہ سور پھونکنے والے کون ہیں, ہم نے دیکھ لیا, اسرافیل علیہ السلام, جو سور لے کر اپنے منہ میں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں, انتظار میں ہیں کب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونک دیں گے. معاملہ اس حد تک تیار ہے. تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا, پہلا سور پھونکے گا تو ایک زمین میں ٹیرر ہو جائے گا, ایک ہولناکیاں پھیل جائیں گی, نظام دھرم بھرم ہو جائے گا, زمین ہل جائے گی, گھبراہٹی پھیل جائے گی چاروں طرف, لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے. یہ اب اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا, سب مر جائیں گے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی, یہ آیت میں دوسرے سور کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. جب سور پھونکا جائے گا آسمان زمینیں جو بھی ہیں سب گر جائیں گے. تو دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے. اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا جس میں سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت سب سے پہلے کسے اٹھایا جائے گا, سب سے پہلے اٹھایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مجھ سے پہلے موسیٰ کو عرش کے ستون کو تھامے ہوئے پاؤں گا. مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے ہوں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے موسیٰ کو ہو سکتا ہے اس لیے موت نہیں دی تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کی ایک موت ہو گئی تھی, یہ ساق, یعنی اس سے پہلے انہیں وہ شاک دے کے گرا دیا گیا تھا, ہے نا. وہ کب, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک, کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں سیدھے براہ راست.
اب اللہ نے کہا کہ انک لن ترانی ولکن انظر الی جبل، جب وہ پہاڑ، اس پہاڑ کو دیکھ لیں، ہے نا، مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، اس پہاڑ کو دیکھ لیں، ہم اپنی تجلی اس میں ڈالیں گے، اگر پہاڑ اس کی جگہ رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ نے تجلی ڈالی، وجعلہ دکا، اللہ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے شاک لگ کر گر گئے نیچے، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا، تو اس لیے سور جب پھونکا جائے گا ان کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا جائے گا۔ اچھا، جب سب اٹھیں گے تو پورے ننگے ہوں گے، سب پورے ننگے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اٹھائے جائیں گے تو پورے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کچھ کپڑا نہیں ہوگا، کوئی ایک دھاگا نہیں ہوگا۔ تو میں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہو جائے تو مرد عورت کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی۔ دیکھیے فکر کیا ہے، دیکھیے پردے کی فکر ہے نا، حشمت کی فکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کہاں کھو گئی ہو، کہاں کھو گئی ہو؟ اس دن ایسے ہولناک منظر ہوں گے کہ لوگ ان منظروں کو دیکھ کر ان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، ہے نا، ان کے لیے کوئی فرصت نہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی، وہ سوچ تک نہیں ہوگی، وہ تو بڑا ہی ہولناک بھیانک منظر ہوگا، ماحول بڑا ہی خطرناک ہوگا، وہ کسی کے ذہن میں چیز آئے گی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم عزیز دوستو سب ننگے اٹھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہیں کپڑا پہنانے کے لیے دیا جائے گا وہ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے دیے جائیں گے، وہ کپڑے پہنیں گے تو سب پہنیں گے بعد میں۔ تو یہ سب ننگے اٹھیں گے۔ تو کل ملا کے 3 سور، تو ہر سور اور پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال، دوسرے اور تیسرے کے درمیان 40 سال، ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اور اس میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سور پھونکی جائے گی، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ہولناک منظر ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی کوئی جھاڑ بو رہا ہے، کوئی بینجی بو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اگرچہ کہ اس نے سور کو سن لیا لیکن وہ بینجی مکمل کر کے جائیں، ہے نا، جو ڈالنا چاہ رہے ہیں سیڈ، اس سیڈ کو ڈالیں ٹھیک ڈھنگ سے اور اس کے بعد چھوڑ کر بھاگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب کام کریں تو پرفیکٹ کریں آپ، اگرچہ کہ سور کا آواز ہی کیوں نہ جائے، کام کریں تو پرفیکٹ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے اذا عمل عملا ان اللہ يحب المرء اذا عمل عملا فيحسنه، اللہ اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو کوئی بھی کام کرے پرفیکٹ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، ادھورا نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی چیز سیکھتا ہے تو پرفیکٹ سیکھتا ہے، وقت لگایا ہے تو وقت سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، ادھورا کام نہیں چھوڑتا، اللہ ادھورا کام چھوڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الاعمال ما قل ودل، تمام اچھے اعمال میں سے جو کم ہو اور ما دوم علیہ، جو کم ہو لیکن اس پر مداومت ہو، کم ہو لیکن اسے آدمی بار بار کرتا رہے، اسے روز کرے، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو، کنسسٹنسی ہو۔ یاد رکھ لیجیے کنسسٹنسی، استمراری کیفیت، کنسسٹنسی یہ جو ہے کنٹینیوٹی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ایک دن میں آپ نے بہت کچھ کر لیا، دوسرے دن آپ کچھ بھی نہیں کیے، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی راہ میں کنسسٹنسی کے ساتھ رہیں، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو استقامت کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ آدمی ڈٹا رہے اپنی جگہ، ایک دن میں بڑے بڑے قلابے اوندانا یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ایک مدت تک کھڑے رہنا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جھیلنا، یہ یاد رکھ لیجیے بڑے دل والے ہی کر سکتے ہیں، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو اس انداز سے عزیز دوستو جب تیسرا سور پھونکا جائے گا سب اٹھائے جائیں گے۔ اب سب اٹھیں گے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ سب محشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے آخری نشانی، محشر کے میدان میں جمع ہونا۔ جو بھی اٹھیں گے قبروں سے نکلیں گے، ایک کے بعد ایک نکلیں گے، سب کو ہے نا محشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ تو تیسری نشانی یعنی 9ویں نشانی، جس میں جو تیسرا سور ہے، پھونکنے کے بعد دنیا ختم، دنیا ہے، عالم دنیا ختم۔ اس کے بعد جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ عالم الآخرہ، آخرت، آخرت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، یوم آخرت شروع ہو جائے گا، جو 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہ شروع ہو جائے گا، یوم القیامہ۔
تو 10ویں نشانی ہے یوم القیامت میں ہوگی، 9 نشانیاں زمین میں ہوں گی، اور 10ویں نشانی یوم القیامت میں ہوگی. اور وہ نشانی کیا ہے؟ سب اٹھیں گے اور اس کے بعد محشر کے میدان میں جمع کر دی جائیں گے. اور حدیثوں سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 طریقے سے لوگ جمع کیے جائیں گے محشر کے میدان میں. لوگ طائفتن تحشر راغبین راہبین، ایسا ایک گروپ جمع کیا جائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں پر امید رکھتے ہوئے خشیت کے ساتھ خود بخود جا کے جمع ہو جائیں گے، خود بخود جا کے جمع ہو جائیں گے. دوسری گروپ ہوگی جو ان کی حالت بڑی خراب ہوگی، اور وہ کیسے ہوں گے؟ ایک اونٹ میں 2، ایک اونٹ میں 3، ایک اونٹ میں 4، ایک اونٹ میں 10 سوار ہو کے اس میدان میں پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور نمبر 3 وہ ہوں گے جنہیں آگ جمع کرے گی. یمن سے ایک آگ نکلے گی جو ان لوگوں کو چیس کر کے جمع کرے گی. یہاں تک آتا ہے کہ اگر یہ کہیں دوپہر کے لیے رک جائیں تو آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی، اور پھر چلنا شروع کریں، پھر چیس کرے گی. اس انداز سے ان لوگوں کو بھگا بھگا کر آگ جمع کرے گی محشر کے میدان میں. 3 طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، قیامت کی نشانیاں بہت ساری ایسی ہیں جو آدمی اب بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتا. اب اس کے لیے بڑا عجیب و غریب نظر آئے گا، اب اس کے لیے اللاجک نظر آئے گا، اب اس کہے گا کہ میرا دماغ قبول نہیں کرتا. لیکن اس وقت جائے گا وہ مانے گا سب کچھ. تب ہے نا، حالات، آپ ایک حالت میں رہ کے دوسری حالت کا تصور کرنا مشکل ہے ہر اعتبار سے. ہو سکتا ہے کہ چند چیزیں آپ سمجھ میں آ جائیں، لیکن ہر اعتبار سے ممکن نہیں، اور اللہ اس پر قادر ہے. تو اس انداز سے عزیز دوستوں محشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی رب العزت ذو الجلال والاکرام، ہے نا، القہار الجبار الملک الرحمن، زمین میں تشریف لائیں گے، ہے نا. اللہ اس دن آئیں گے، اور جیسے اللہ آئیں گے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا والملائکۃ صفا، ہے نا. کیا آیات ہو؟ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. جب اللہ آئیں گے ملائکہ کو صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور صفوں میں کھڑے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کریں گے، جسے اللہ اجازت دے دے، اور جس کے حق میں اللہ کی اجازت ہوگی وہ گفتگو کرے گا صاحب. اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب انبیاء علیہ السلام کی حالت بڑی نازک ہوگی. وہ سب کہیں نفسی نفسی، سب کہیں گے کہ بھائی میری امت ہے ٹھیک ہے، لیکن آج کا معاملہ کچھ اور ہے. آج میں اپنے آپ کو بچا لوں تو کافی ہے، خود اپنے آپ کو بچا لوں تو کافی ہے. یہ وہ وقت ہوگا جب انبیاء علیہ السلام سلم سلم کہیں گے، اے اللہ نفسی نفسی کہیں گے، اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے. یہ وہ زمانہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. اور حساب کتاب کیسے عزیز دوستو؟ فردن فردن ملاقات ہوگی. ایسا نہیں کہ بھیڑ بھاڑ میں آدمی ادھر سے ادھر سے نکل جائے، ہوگا نہیں، ہے نا. یہ دنیا نہیں ہے، اللہ کی مجلس ہے، اللہ کا اجتماع ہے. فردن فردن ملاقات ہوگی. ہر آدمی، ہمیں ہر آدمی اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. اور اللہ نے اس ملاقات کے تعلق سے قرآن میں ذکر کر دیا. کہاں کا اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، ہے نا. جو آدمی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اچھے اعمال کریں اور شرک سے بچ کر آئیں، وہاں ہماری ملاقات ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فردن فردن ملاقات ہوگی. بعض روایتوں سے یہ یہاں تک ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض بندوں کے گردنوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں کہے گا کہ دیکھیں تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے. اور مومن پوری غلطیوں کو مان لے گا، اور منافق انکار کریں گے. اور جب وہ انکار کریں گے وہی وہ دن ہوگا جب اللہ کہیں گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اب زبانیں بند ہو جائیں گی. تم جھوٹ بول رہے ہو، چلو آپ کے جسم کے حصے کو پوچھتے ہیں، تو چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو جب آدمی اپنے جھوٹ کو جان لے گا، سب کے سامنے آیا ہو جائے گی بات. تو اس طریقے سے عزیز دوستو فردن فردن حساب کتاب. اور جب لوگ کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے، صفوں میں کھڑیں گے، بڑی تعداد میں کھڑیں گے، اس وقت گرمی اتنی ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بعض لوگوں کے پسینے ان کے ٹخنوں تک، بعض ان کے گھٹنوں تک، بعض کے ان کے کمروں تک، اور بعض پسینے میں غوطے لگا رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب کر گرمی میں کھڑے ہوں گے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ سورج بالکل قریب کر دی جائے گی، ان کے اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ میل سے مراد 1 میل مسافت ہے، یا پھر وہ
چھڑی ہے، وہ چھوٹی سی لکڑی ہے جسے استعمال کر کے لوگ سرما لگاتے ہیں، اتنے قریب سورج کر دی جائے گی اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ عالم ہوگا. اور یہ جب عالم ہوگا تو یہ سب جگہ ایسے نہیں ہوگا. بعض لوگ بڑے چین و سکون سے ہوں گے نا. مختلف حدیث اس تعلق سے آپ پڑھتے جائیے، کتنے احادیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ ہے نا جو قیامت کے دن مجھ سے قریب، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے تھے وہ میرے قریب ہوں گے. احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر اخلاق والے میرے قریب ہوں گے. اور مجھ سے دور وہ ہوں گے جو اخلاق میں بدتر ہوں گے. تو یہ قیامت کا منظر عزیز دوستو. بعض لوگ بڑے بڑے مسندوں میں ہوں گے، بعض لوگ چین و سکون سے ہوں گے، بعض لوگوں کے لیے ایک انتظار نہیں ہوگا، اور بعض لوگ پریشان ہوں گے، انتہائی پریشان ہوں گے. سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہاں انہیں ادھر فیسلٹی ملے گی. جتنے اچھے اعمال ہیں، جتنی اچھی نیکی ہے، اس حساب سے انہیں فیسلٹی ملے گی. جب کھڑے ہوں گے اس وقت اعمال نامہ دیا جائے گا. بعض لوگوں کے لیے ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دی جائیں گے، اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور بعض لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے. جو بائیں ہاتھ اور پیٹھ کے پیچھے سے ہیں وہ سمجھیے کہ گئے کام سے، اور جن کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو یہ ہیں وہ کامیاب ہونے والے. یہ کامیابی، اور وہ یہ لے کر پڑھیں گے. یہی تو قرآن میں ہے. جب آدمی اپنے اعمال نامہ پڑھے گا کہے گا کہ میں نے اس کی امید نہیں لگائی تھی کہ مجھ جیسا آدمی پاس ہو جائے گا. یہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں پاس ہو گیا. وہ چیخے گا، بل بلائے گا، خوشیوں کا اظہار کرے گا. اب جو آدمی پڑھے گا اور اس کے بعد حسرت کہے گا یا لیتنی، ہے نا میں ایسے نہیں پڑھتا، ذہب عنی سلطانیہ ہلک عنی مالیہ، میری دولت چلے گی، میرا پیسے چلے، سب کچھ غارت ہو گیا میرا، یہ تو میرا اعمال نامہ بالکل فیلئر نکل آیا ہے. چیخے گا، چلائے گا. یہ سب آپس میں لوگ دیکھیں گے، ایک دوسرے کے حالات دیکھیں گے. اور یہ دن ہوگا جب آدمی اعمال کم ہونے کی وجہ سے جب ترازو میں تولے جائیں گے، اعمال ترازو میں ڈال کر تولا جائے گا. اچھا یہ ترازو ہوگا کیسے؟ یہ ترازو کیا ہے؟ اس کے لیے فزیکل اپیرنس ہوگا کہ نہیں؟ یہ صرف جو ہے سمجھے کہ میٹامورفک ہے. اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کا ایک فزیکل اپیرنس ہوگا. اعمال ناموں کو سب کو ایک فزیکل اپیرنس دے کے تولا جائے گا، باقاعدہ اعمال کو تولا جائے گا. اور جب نیک عمل اس کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہ آدمی جیت گیا، اور جس کے نیک عمل کم ہے پھر اللہ کی مشیت. تو اس انداز سے عزیز دوستو مختلف ایونٹس اس دن پیش آئیں گے. اور یہ موقع ہوگا جب آدمی دیکھے گا کہ اس کے اعمال میں اگر تھوڑا بھی موقع ملے، اضافت کر دی جائے تو وہ جیت جائے گا. تو اعمال پوچھتے ہوئے پھرے گا لوگوں کے پاس. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بچوں سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا. سب اپنے اپنے کام معاملات میں بزی ہوں گے. کوئی کام نہیں آئے گا اس دن، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. سب دوڑیں گے، پریشان ہوں گے. اب اس وقت چین و سکون کسے ہے؟ جنہوں نے زمین میں واقعی اللہ کے لیے زندگی گزاری ہو، تقوی کی زندگی گزاری ہو، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو. نیکیاں ان کے پاس بھرے پڑے ہوں، ان کے بیلنس زبردست ہو نیکیوں کے. اسی لیے دنیا میں کیا ہے، کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ کیا نہ سمجھیں، بیکار نہ سمجھیں. ہو نہ ہو قیامت کے دن تو ضرور کمائے گا. تو اس لیے دنیا یہی موقع ہے نیکیاں کمانے کا. یہاں ہے آپ کو ہول سیل مارکیٹ، یہاں سے آپ کو جو لے لینا لے لیں. اب وہاں جائیں گے نہیں، ایک ایک اعمال کے لیے آپ آدمی اس وقت جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ کافر آئے گا اور کافر کہے گا کہ اعمال خریدنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کہے گا کہ زمین بھر سونا دینے کے لیے میں تیار ہوں، زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن کہاں، ممکن نہیں، ہیہات ہیہات نہیں ہے، اس دن کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اعمال موقع اب ہے، نیکیاں کمانے کا موقع اب ہے، رجوع اللہ کرنے کا موقع اب ہے، نیکی کمانے کا موقع اب ہے. خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، وہ نیک بخت آدمی ہے جو اپنی زندگی کو اس نے عبادت میں کنورٹ کر لیا ہے نا. اس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں کنورٹ کر لیا، ہر لمحے کو اس نے عبادت میں کنورٹ کر لیا. اسی لیے تو اسلام سکھاتا ہے ان تمام چیزیں. 50-50 ہزار سال کا موقع ہے، اس کے لیے تیاری کریں گے آپ. یہ ورنہ پھر خواہشات پوری کرتے ہوئے پھریں گے آپ. یہاں آپ کے ساتھ عمر 50-60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، وہاں 50,000 سال صرف کھڑنا ہے. آپ تصور کریں کس کی آپ تیاری کریں گے؟ بیوقوف ہے جو آدمی اس کی تیاری نہ کرے نہ. تو نیکوکار جو ہیں جو دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، نیکیوں میں، نیکیاں کمانے میں بزی ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں. ہر بار ان کا یہی طرز ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کمانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں.
اور یہ اس میں سب سے زبردست وہ لوگ ہیں جو دین سے اپنے آپ کو جوڑ رکھے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دینی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اچھے اداروں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور دین کے کام کو فروغ میں لاتے ہیں. تو ایسی چیزیں عزیز دوستو یہی ہے، یہی حقیقی زندگی ہے. ورنہ وہاں پہنچ کر ہم ہزار چیخیں گے، ہزار چلائیں گے، کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ عزیز دوستو قیامت. اب کئی ایونٹس پیش آئیں گے، بہت سارے واقعات پیش آئیں گے. اس وقت حافظ القرآن کو لایا جائے گا اور اس کے سر میں تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کے سروں میں تاج پہنایا جائے گا، بہترین لباس پہنائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے بھائی، کہاں سے نکل آئے ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ القرآن بنایا. اچانک آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی، اسے بڑی عزت دی جائے گی، زبردست اس کے نام سے اسے پکارا جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ تو آدمی دنیا میں ہمیں سے کیئر بھی نہیں کرتے تھے، یہ آدمی اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. لیکن قیامت کے دن وہ آگے ہوگا. اور جنت میں عزیز دوستوں غریب زیادہ ہوں گے، فقراء زیادہ ہوں گے، مساکین زیادہ ہوں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اللہ وحشرنی مع المساکین، مجھے غریب لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ یہی زیادہ جنت میں جانے والے ہیں اور یہی جنت میں پیسے والے ہوں گے. جو بھی دنیا میں چل رہا تھا بالکل اپوزٹ وہ ہونے والا ہے عزیز دوستو جنت میں. تو اس کے بعد ترازو کا وہ واقعہ پیش آئے گا، اعمال نامے دینے کا واقعہ پیش آئے گا. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد لوگ پل صراط میں چلائے جائیں گے. ایک راستہ ہوگا الصراط جسے کہتے ہیں، اس میں چلائے جائے. یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی پیٹ میں ایک برج ہے، ایک برج ڈال دی گئی ہے، اس پہ چل کر جائیں. جب ادھر سے لوگ چل کر جائیں گے تو اوپر سے بڑے بڑے کانٹے آئیں گے جو لوگوں کو اچک لے جائیں گے. جو برے لوگ ہیں ہے نا، وہ ادھر پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے اور کلیئرنس کا پروسیجر بہت دور تک چلتا رہے گا. لوگوں کو کلین کرتا، کئی لوگ بچ کے منافقین وہاں پر اپنا کمال دکھائیں گے، کبھی ادھر بچ گئے ادھر بچ گئے، لیکن پل صراط فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پر پورا کلین کر دیا جائے گا. وہ سمجھے گا کہ میں تو ارے بھائی جیت گیا ہوں. اور پل صراط میں پہنچے گا تو کانٹے کو چک کے نکال کے پھینکیں گے، کہیں گے کہ بھائی تم نے زمین میں دھوکہ دیا، آج ہم نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، بدلے کو بدلہ پورا ہو گیا. عزیزوں ایسے واقعات پیش آئیں گے. اسی لیے یوم التغابن کہا جاتا ہے. سب سمجھیں گے کہ بھائی زبردست ہم نے کیا، وہ پہنچیں گے پورے بربادی ادھر. تو پل صراط کا واقعہ ہو. پل صراط میں لوگ بڑی تیزی سے جائیں گے. بعض ہیں جو برق کی تیزی ہوگی، بعض ہیں پلک جھپکنے تک اس تک پہنچ جائیں گے، بعض ہیں دوڑتے جائیں گے، بعض ہیں چل کر جائیں گے، بعض ہیں رینگتے ہوئے جائیں گے. ہر آدمی کی تیزی اس کے نور کے مطابق ہوگی. ایک نور ہوگا مومن کے ماتھے سے نکلے گا، اور جہاں وہ چل رہا ہے وہاں یہ نور گرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبین ایمانہم وشمالہم. اللہ کہتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے ایک نور ہے جو انہیں لے کر چلے گا. تو جس کا ایمان جتنا پختہ ہو اتنا ہی نور ہوگا. بعض لوگ ایسے ایماندار ہوں گے کہ پورا پل صراط چکا چوند ہو جائے گا ان کی روشنی سے. بعض لوگ ہوں گے کہ بہت دور تک ان کی روشنی پہنچے گی، بعض لوگوں کی آدھی دور تک، اور بعض لوگوں کے صرف ان کے پیروں تک. بعض لوگوں کے پاس نور ہوگا، روشنی نہیں ہوگی. بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ہوں گے منافقین، فاسقین، جو جہنم میں گر جائیں گے. یہاں پر پسلے تو سیدھے جہنم کے پیٹ میں گریں گے. تو یہ برج ہوگا جسے ہم کو پال کرنا ہے. اسی کو الصراط کہا جاتا ہے. اور یہاں پر نفسی نفسی کا عالم کہتے ہوئے لوگ آگے بڑھیں گے. میں آج بچ جاؤں، میں آج بڑھ جاؤں. سب بڑی مشکل سے اسے پار کریں گے، اللہ کی مدد چاہتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. تو بڑا ہی بھیانک منظر ہوگا عزیز دوستوں صراط، پل صراط کا مسئلہ. اور اس کے بعد یہ پل صراط کیا ہے عزیز دوستوں؟ اسے پار کریں گے تو ہی جنت میں انٹری ہے. اور جب وہاں پر مسئلہ پہنچے گا تو وہاں پر سفارش چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سفارش کا دروازہ کھولے گا. لوگ شفاعت کریں گے، اچھے لوگ شفاعت کریں گے، دیندار لوگ اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کے لیے شرط کیا ہے؟ کم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ ویرضا. آسمان زمین میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش کی کوئی اہمیت نہیں چلے گی جب تک کہ اللہ اس کی اجازت نہ دے دیں. اور اللہ جس کے لیے سفارش کی جاتی ہے اسے اللہ راضی نہ ہو جائیں. تو اللہ کا حکم اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ، یہ دو کنڈیشنز کے ساتھ سفارش کا دروازہ کھولا جائے گا. تو اس کے بعد سفارش جو جہنم ہے ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. جو مومنین جو جہنم ہے ان کے حق میں سفارش کی جائے گی. مختلف لوگوں کی سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا. اور نیک لوگوں کی سفارش کریں گے. حافظ القرآن اپنے خاندان والوں کی سفارش کرے گا تو سفارش کے دروازے کھل جائے گے. اور اس کے بعد جنت کے دروازے کھولنے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے،
ہے نا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کہے گا کہ اٹھو، اپنا سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اور یہی ہے مقام محمود. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، لیکن اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے. بعض لوگوں نے سفارش کو کھیل مذاق سمجھ رکھا ہے، اور بعض پیر حضرات نے تو سفارش کو ٹھٹا مذاق بنا لیا. بعض پیروں نے اپنے مریدوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ بے فکر رہیں، پل صراط میں ہم آپ کو بچا لیں گے، ہے نا. گویا کہ انہوں نے ان کے پاس سمجھے ان کی ذمہ داری ہے. ان کی حالت خود کیا ہوگی کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے اٹھائے جائیں گے، اور ان کی حالت پتہ نہیں کیا ہوگی. اب یہ کہاں سے لوگوں کو سفارش کریں گے؟ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں، ان کے پاس جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم پردہ کیوں کر رہی ہو میرے سامنے. پیر کہتے ہیں اگر تم پردہ کرو گی تو پل صراط کے موقع پہ میں تمہیں پہچانوں گا کیسے، ہے نا. تو وہ لیجئے، زیارت کر لیجئے، وہ بھی کھول دیتی ہے. انہوں نے بھی زیارت کر لیا، ہے نا. اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پل صراط میں میں نیچے اپنے ٹینٹس لگا کے بیٹھا رہوں گا، جو بھی اوپر سے گرے گا میں پکڑ کے اپنے ٹینٹ میں ڈال لوں گا، جو بھی میرا مرید ہوگا میں اسے اپنے ٹینٹ میں ڈال لوں گا، ہے نا. تب یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ بھی جہنم بیٹھے ہیں، ہے نا. پل صراط یار یہ اوپر سے بچ کے جانے کا راستہ، نیچے بیٹھے تو کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ تو اس طریقے سے لوگوں نے ٹھٹا مذاق بنا لیا. یہ معاملہ ہنسنے کا نہیں عزیزوں سے، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. یہ ظالموں نے اپنے حساب سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے پیسے کمانے کے لیے. ایسے نہیں ہوگا، بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا. جب لوگ پل صراط پار کر پہنچیں گے تو سفارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے میں نے بتایا، اور اس کے بعد جنت کے دروازے کھولنے کے لیے بھی سفارش ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اس کے بعد جنت کے دروازے کھلیں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اور یہ جہنم جب لوگ کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے، تب جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور اس کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ایک ایک لگام کو بھی 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے، اور ایک کھینچ کے جہنم کو حاضر کریں گے. اور وہ زمانہ ہوگا جہنم کہے گی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا، جتنے بھی جہنمی گرے ہیں میرا پیٹ نہیں بھرا ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اور جس سے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا، جہنم کہے گی قطن قط قطن قط، اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی. کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جہنم جب اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا کہ میں تیرے پیٹ کو بھر کر رکھوں گا، پیٹ بھر کر رہوں گا. تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب جب جہنم لایا جائے گا تو اس وقت انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ ہم بچ جائیں تو آج بس ہے. اور اس کے بعد سفارش کے لیے لوگ جائیں گے، ایک گروہ ہوگا سفارش کے لیے جائے گا. آدم کے پاس جائیں گے، آدم پھر نوح کے پاس بھیج دیں گے، لوگ نوح کے پاس جائیں گے تو نوح سے لوگ ابراہیم، ابراہیم کے پاس سے پھر موسیٰ، موسیٰ کے پاس عیسیٰ، اور عیسیٰ کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے. یہ موقع ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، پھر سر اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کی سفارش قبول کی جائے گی. جائیں گے جہنم سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لائیں گے، کھینچ کھینچ کر لائیں گے، کھینچ کھینچ کر لائیں گے. اور قیامت کے دن ایک اہم ایونٹ یہ بھی ہے کہ موت کو ایک بچھڑے کی شکل میں لایا جائے گا. موت کو ایک بچھڑے کی شکل میں حاضر کیا جائے گا اور اس بچھڑے کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جنتیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ خلود، اور جہنمیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ خلود. خلود کا معنی ہے کہ ہمیشگی. اب تم جہنم میں جو لوگ ہیں تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے. اب جو جنت میں ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں ہمیشہ رہو گے. موت کو موت آ جائے گی، خلاص اب موت کی کوئی بات نہیں، ختم، اب صرف ہمیشگی ہے. تو عزیز دوستو یہ واقعات پیش آئیں گے. اب اس کے بعد اہم واقع جو ہے وہ آب کوثر کے پاس پہنچنا بھی ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لوگوں کو آب کوثر پلائیں گے. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آب کوثر لے کر پئیں گے. اسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک کنواں ہوگا جہاں پر وہ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، کیونکہ پیاسے آئے ہوں گے، پل صراط پار کر کے پیاسے آئے ہوں گے، تو اس کے بعد انہیں ادھر پانی وہ پلائیں گے. ایسا پانی ہوگا کہ ایک مرتبہ پی لیں تو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور اس وقت جب پانی پینے کے لیے لوگ آئیں گے تو بعض لوگوں کو دھکے دے کے پیچھے ڈھکیلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میری امتی کے لوگ ہیں، آپ کیوں دھکے دے رہے ہیں؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ انک لا تدری ماذا احدث بعدک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزوں کو شروع نہیں کر ڈالا، کیسی کیسی نئی چیزوں کو انہوں نے نہیں شروع کر ڈالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا، اچھا ایسا آدمی ہے اسے لے چلو، دور لے چلو اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھتکار دیں گے. یہ کون ہے؟ بدعتی لوگ جو بدعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا، انہیں دھتکار دیا جائے گا. دیکھیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں.
پورے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب یہاں آنے کے بعد انہیں جھٹکا لگے گا, کہا جائے گا کہ نہیں اب تم آب کوثر نہیں پی سکتے, اور آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن باقی ہیں, ہٹا دیا جائے گا انہیں. تو ڈینجر معاملہ ہے, بدعت ڈینجر ہے, یہاں پر پھنس جائے گا آدمی. تو یہ ایک اہم ایونٹ ہے آب کوثر کا پانی, آب کوثر کا پینا. تو آب کوثر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پانی کو کوثر ایک چشمہ ہے, ایک ندی ہے جو بہے گی ایک جگہ اور جمع ہو کے ایک جگہ تالاب کی شکل اختیار کرے گی. یہ تالاب ہے, اسے حوض کوثر کہتے ہیں. ایک ندی ہے جو کوثر ہے, جو جنت سے آئے گی. اور اس کے تعلق سے تفصیل ہے کہ اس کی جو ہے نیچے کی تہ کیسے ہوگی, پانی کا اس میں مزہ کیسے ہوگا, اور اس کی کتنے پیالیاں ہوں گی, جیسے آسمان میں ستارے اتنے پیالیاں ہوں گی. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلائیں گے, اور یہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا یہ. تو اس انداز سے عزیز دوستو یہ ایک ایونٹ پیش آئے گا, اور اس کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے, اس کے بعد لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اور بعض لوگ ہوں گے جن کے فیصلے اٹکے ہوئے ہوں گے, جنہیں اصحاب اعراف میں ہوں گے. جہنم اور جنت کے درمیان ایک اعراف حصہ ہے, وہاں پر یہ وہ ہیں جن کے اعمال نامے سیم نکل آئے, دونوں پھڑلے سیم آ گئے, عمل اچھے بھی برے بھی سیم ہیں, تو انہیں ادھر ڈالا جائے گا, بعد میں ان کے ساتھ فیصلے ہوں گے. تو اس انداز سے دوستوں مختلف فیصلے ہوں گے. یہ بہت لمبی تفصیل ہے, شاید ایک مہینہ بھی بسنا ہے, اتنی تفصیل حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے. یہ صرف میں آپ کے سامنے اشارے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد دنیا ختم, جنتی جنت چلے جائیں گے, جہنمی جہنم چلے, اور جنتی اور جہنمی آپس میں گفتگو کر لیں گے. آپ اعراف پڑھیے, اس میں ان دونوں کے کمیونیکیشنز کا ذکر ہے. جنت کتنی دور ہے, جہنم کتنی دور ہے, اور جنت کے 100 درجے ہیں, جنت کے 100 درجے ہیں, اور ہر درجے میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے. ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان زمین کا فاصلہ ہوگا. ایک جنتی دوسرے جنتی کو کبھی کبھار جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں ویسے دیکھیں گے, وہ اتنے جنتیوں میں اتنا فاصلہ ہوگا. تو پھر جہنمیوں سے ان کی گفتگو ہوگی. جنتی کہیں گے کہ دیکھیں تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا. پتہ نہیں کون سی کمیونیکیشن کمپنی کام کرے گی, اتنے وائڈ رینج میں کام ہوگا اس کا, دور دور سے لوگ کمیونیکیٹ کر لیں گے, ہے نا. یہ کمیونیکیشن کا بھی ذکر قرآن میں موجود. تو اس انداز سے عزیز دوستو قیامت برپا ہونے والی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہمارے اعمال ناموں کو بڑا ہی وزندار بنا دے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں. حساب کتاب دینے کا جو ہے معاملہ نہ رہے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن بعض لوگ آئیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ لوگ ہوں گے 70,000. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 70,000 چھوٹی تعداد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی کے ساتھ 70,000, یعنی 70,000 into 70,000, اتنی بڑی تعداد ہوگی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی, بغیر حساب کتاب. اور وہ کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 نشانیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ داغ کر علاج کرنے والے نہیں ہوں گے, ایک قسم کی بدعت کرنے والے نہیں ہوں گے. وَلَا يَرْتَقُونَ, یہ جھاڑ پھونک کر کمانے والے یا پھر جھاڑ پھونکنے والے نہیں ہوں گے, جس میں شرکیات بدعیات ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے, گرین چینل, کوئی چیکنگ نہیں, جیسے ہی کہا جائے گا نکل جاؤ, بس سیدھے نکل کے جاتے رہیں, کوئی چیکنگ وغیرہ نہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دیں, ہے نا, کیونکہ حساب کتاب کا تاب نہیں لا سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من نوقش عذب, اور جس سے گفتگو شروع ہوگی اس کے لیے عذاب ہے. کیسے گفتگو شروع ہوگی؟ کھولو بھائی حساب کتاب, کھولا گیا, پوچھا گیا کہ نماز کہاں ہے, چیک کرو, اٹک گئے. پہلا سوال نماز میں ہوگا, وہاں اٹک گئے تو پھر گفتگو, وہاں سے انویسٹیگیشن شروع. چلو بھائی اس دن نکالو, اس دن تم نماز کیوں نہیں پڑھی, کہاں جائے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے فلاں کا, چلو نکالو پورا. تو جب یہ تدقیق شروع ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من نوقش عذب, جس کے ساتھ ایسا ہو جائے, ڈسکشن شروع ہو جائے, تو اس کے لیے تو عذاب ہے, اللہ حفاظت کرے. تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو سب کے ساتھ تو ملاقات ہوگی نا. ام من شیء الا یرید, اللہ کہتا قرآن میں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس موقع سے بچ جائے, اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے بچ جائے, سب کا تو ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آئیں گے نیک ہوں گے, وہ ان کے حساب کتاب کو دیکھا نہیں جائے گا, وہ صرف پیش کیے جائیں گے, بس حساب کتاب سامنے رکھا جائے گا. دیکھنے سے پہلے وہ اپنی غلطیوں کو مان لیں گے, اور اس کے بعد معاملہ ان کا رواں دوا ہو جائے گا. اب کن کے ساتھ تحقیق شروع ہو جائے گی؟ جو انکار کریں گے, اعراض کریں گے, چلو بھائی اٹھاؤ ڈیٹیلز دیکھیں گے سب. اب جب ان کے ساتھ ڈیٹیلز دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر پھنس گئے. تو اللہ حفاظت فرمائے. تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر, کیونکہ حساب کتاب یہ ہم تاب نہیں رکھتے. تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دیں. تو
تو بغیر حساب کتاب کے لیے جو ایلیجبلٹی چاہیے اللہ وہ ایلیجبلٹی ہمارے اندر پیدا کر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئہ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم تقدیر پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سوال کر رہے ہیں کہ کیا الیگزینڈر ہی ذوالقرنین ہے یا ذوالقرنین الگ الیگزینڈر الگ. صحیح بات یہ ہے جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا الیگزینڈر الگ ہے ذوالقرنین الگ, دونوں کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے. الیگزینڈر جو میسیڈونین ہے یہ تو رومی عقیدہ کا آدمی تھا نا, اور اس نے تو زمین میں ظلم کیا, وہ تو اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اس نے لوگوں کے اندر قتل عام کیا تھا اور ہندوستان بھی آیا تھا. ہندوستان پہنچنے کے بعد ہی کمزور پڑ گیا ہو, واپس گیا تو مر گیا ہو. لیکن ذوالقرنین وہ نہیں تھے, ظلم کرنے والے نہیں تھے, اور ان کی سلطنت اور بڑی تھی, بہت بڑی تھی, اور وہ پوری زمین کو انہوں نے اپنے جو ہے نرغے میں لیا تھا, پوری زمین کو انہوں نے راؤنڈ اپ کیا تھا, سب گھوم کر آئے تھے. جہاں کہیں بھی اللہ کی توحید, کیوں گھومتے ہیں؟ توحید بیان کرنے کے لیے, اللہ کی دعوت دینے کے لیے. واللہ اعلم. دجال کا معنی دجل کہتے ہیں کذب کو, دجال کا معنی کذاب جھوٹا, دجال کا معنی کذاب پکا جھوٹا. کیوں اسے یہ کہہ دیا گیا؟ کیونکہ یہ اتنے جھوٹ کہے گا لوگوں کو اور جھوٹ ثابت کرے گا, ہے نا. اور یہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال المسیح الدجال, المسیح الدجال. اور المسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے, یاد رکھ لیجیے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی المسیح کہا جاتا ہے. مسیح یہ ہے مسح یمسح سے لفظ نکلا ہے. مسح یمسح کا معنی پوچھنا, ہاتھ پھیرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح اس لیے کہا گیا کہ وہ کسی پر بھی ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتا, تندرست ہو جاتا, طاقت آ جاتی اس کے اندر, صرف ہاتھ پھیرتے تھے بس. تو اس لیے المسیح ابن مریم کہا گیا. اب دجال کو کیوں مسیح کہا گیا؟ دجال کو اس لیے مسیح کہا گیا کہ ادھر جو ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام میں اسم الفاعل کے معنی میں ہے, پوچھنے والا. ادھر مسیح اسم المفعول کے معنی میں ہے, پوچھا ہوا, یعنی اس کے دونوں آنکھیں پوچھ دیے گئے ہوں گے, ایسے ہوں گے گویا کہ اسے دبا کر کسی نے پوچھ دیا ہو, ایسے ہوگا. اب دونوں کے لیے اسی مسیح کو انگلش میں مسایا کہتے ہیں. مسایا ایک لفظ ہے نا, وہ مسایا کے انتظار میں, جیوز اینڈ کرسچنز مسایا کے انتظار میں ہے نا, وہ یہی معنی میں ہے اس کا. واللہ اعلم. ہاں یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دجال آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا, تو اور اس کے بعد کا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا, اس کے بعد کا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا, اس کے بعد دن نارمل دنوں کی طرح ہوگا. تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ, دیکھیے پریشانی کس چیز کی ہے نا, ہم لوگ وہ دھچکوں کو سوچ کے ڈر جاتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے ہوگی, 5 وقت کی نماز کیسے ہوگی, وہ بتائیے. وہی چیز سے لگاؤ ہے, کیونکہ معلوم ہے یہی چیز وہ محشر کے میدان میں کام آنے والی ہے, دوسری چیزیں کام نہیں آئے گی. آپ کی دولت, آپ کا بینک بیلنس, آپ کی شہرت, یہ کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں. جو بھی چیز کام آنے والی ہے وہی نیکیاں, اور نیکیاں آپ کو ہول سیل میں ملتی ہیں وہ نمازوں میں. تو اسی لیے انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں گے ہم, 1 سال کے برابر اگر دن ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی صاحب نے کہا کہ وہ لوگ حساب لگا لیں گے, یقدرون لہا قدرہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے حساب سے حساب لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تو اہل علم نے اسی حدیث کو بنیاد بنایا جس میں انہوں نے ان لوگوں کے تعلق سے فتویٰ دیا جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر دن لمبے ہوتے ہیں, رات چھوٹی ہوتی ہے, اور بعض ایسے علاقے ہیں زمین میں جہاں رات ہوتی نہیں ہے, جیسے فن لینڈ, ناروے کہتے ہیں کہ لینڈ آف مڈ نائٹ سن, رات میں سورج نظر آتا ہے نا, دن ہوتا ہے رات ہوتی نہیں. وہ کیسے سوتے ہیں؟ میں نے پوچھا, ایک صاحب تھے ناروے میں, پوچھا بھائی سوتے کیسے آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر گھر میں موٹے موٹے کرٹنز ہوتے ہیں, جب بھی نماز کا وقت, جب سونے کا وقت آتا تو ہم یہ کرٹنز ڈال دیتے ہیں, بالکل کمرہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں, اور باہر نکلتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے, روشنی جاتی نہیں. تو یہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اہل علم نے یہی کہا کہ وہ کیلکولیشن لگائیں گے. کیا کیلکولیشن لگائیں گے؟ وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے قریب کون سی بستی ہے جہاں پر ٹھیک سے رات اور ٹھیک سے دن ہوتا ہے, اور انہیں دیکھ کے یہ فالو کر لیں گے. یہی ان کے لیے حکم ہے. تو اس انداز سے وہ حساب لگا لیں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم.
ہاں اچھا سوال ہے، یعنی سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنت کے جو 100 درجے ہیں اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان زمین کا فاصلہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں اگر یہ اونچے درجے والا ہے، نیچے درجے والے، کیا یہ لوگ آپس میں ملاقات کریں گے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی ملاقات کرتے ہیں، جمعے کے دن ملاقات کریں گے، ایک بہت بڑے پیڑ کے تلے جمع ہوں گے، سب جنتی جمع ہوں گے، بہت بڑا اجتماع ہوگا وہاں، کانفرنس سیمینار سب ہوگا ادھر، سب اپنی اپنی گفتگو کریں گے، اپنی اپنی باتیں بتائیں گے، مزے لیں گے، ہے نا، یہ سب کچھ ہوگا، اللہ عالم یہ کیسے ہوگا، یا پھر وہ کوئی کامن جگہ ہے جہاں سب چلے جائیں گے، یا پھر وہ کسی ایک درجے میں ہے، اللہ عالم۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ادھر جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا، ادھر جانے کے بعد ہی، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ادھر جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا، اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا، ہے نا۔ دجال خود اقرار کرے گا کہ دجال ہے، ایسے تو حدیثوں سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو پہلے مہدی کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو یہ کہے گا کہ میں اچھا ہی آدمی ہوں، میں جہاں بلاتا ہوں وہ اچھا ہی، اور وہ حدیثوں میں جو آیا ہے نا کہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ میری جنت ہے، چلو داخل ہو جاؤ، تو لوگ داخل ہوں گے تو وہ جہنم ہوگا، اور جہنم دکھا کر کہے گا کہ اس میں اس کے مخالفین کو اٹھا کر پھینکے گا وہ، اور سب جنت میں جا کے گریں گے، ہے نا۔ تو وہ تو ظاہر طور پر اچھائی کا دعویٰ کرے گا، اور شیطان بھی ہمیشہ ظاہری طور پر اچھائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی شیطانی کرتوت دکھانے والے ہیں یہ سب اچھائی کہیں گے، نظام ایسا لائیں گے جس میں اچھے اچھے الفاظ ہوں گے، کہیں گے کہ بہترین نظام ہے یہ، اس میں انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں ایکوالٹی ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، لیکن اندر کچھ اور ہی ہوگا، کچھ اور ہی ہوگا۔ تو شیطان بھی، وہ دجال بھی وہی کہے گا، اس سے کم کچھ نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ حرمت کا میننگ کیا ہے؟ حرمت کا میننگ پروہیبیٹڈ، پروہیبیٹنس، حرمت کا میننگ پروہیبیٹنس، سیکرٹنس۔ سچ ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، اسلام کیسے پھیلا، اس تعلق سے میں نے ایک مرتبہ تفصیلی گفتگو کی تھی گزشتہ رمضان میں، ہندوستان میں اسلامی تاریخ یہ ہمارا موضوع تھا، تو اس کے شروع کے بعض حلقوں میں نے اس میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہ لنک ڈال دیں، ہاں ڈال دیجئے، تو وہ ہے نا، وہ جا کے اسے دیکھ لیں، لیکن مختصر میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ یاد رکھ لیجیے، اسلام جب جزیرۃ العرب میں اسلام آیا تو اس کے چند سالوں کے بعد ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا، غالباً ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود یہاں اسلام آ گیا، سراندیپ کے بعض بادشاہوں نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شق قمر کا واقعہ دیکھا، تو اس پر کئی لوگوں نے ایمان لایا، وہ اپنے لوگوں کو بھیجا تھا، بعض لوگ پہنچے، بعض لوگوں نے بعض صحابہ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ جو ہے واپس گئے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جھلکیاں پہنچ گئی تھیں، اور اس کے بعد جب عربوں کو بڑی جو ہے طاقت مل گئی تو انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا، تو وہ ہندوستان کے جتنے بھی ساحل علاقے یہاں پر وہ آ کر اترتے تھے، ایک ہو گیا آپ کا کورومنڈل کوسٹ، اس کے بعد جو ہے ملبار کوسٹ، یہاں پر یہ بڑی زیادہ تعداد میں آتے تھے، اور یہاں پر تمل ناڈو میں ادرم پٹنم، کائل پٹنم ہے نا، یہ یہاں پر وہ قدیم زمانے سے یہ لوگ آیا کرتے تھے، تو تجارت کے لیے آتے تھے، تو یہاں پر ان کے اخلاق دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، تجارت کے ساتھ وہ اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے تھے، تو جنوب میں یعنی ساؤتھ میں بہت زیادہ مسلمان، اور مسجدیں بن گئی تھی ان کی، بہت ساری قریے، بہت سارے بستیاں تھیں، آپ جو ہے پانڈین کے تعلق سے سنتے ہیں، پانڈین کے پانڈیا، چیرا چولا پانڈیا، سنے نہیں سنے ہیں؟ شاید تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہمارا، ہے نا، تاریخ ایسی چیز ہے جس سے نیند خوب آتی ہے، تاریخ نہیں جانیں گے تو یاد رکھ لیجیے ختم ہو جائیں گے، جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی اس کی مثال ایسی ہے جو ایسے بچے کی ہے جو اپنے باپ کو نہیں جانتا، تاریخ ہم کو جانا بہت بہت ضروری ہے، ہم کون ہیں، ہماری تاریخ ہندوستان میں کیا ہے، بہت جانا بہت ضروری ہے، جائیے وہ پورا سلسلہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اور وہ مسلمان کیسے تھے ہندوستان میں۔ تو بہرحال یہ یہاں جنوب کے اندر اسلام، یہ جو پانڈیا کی جو بات بتا رہا تھا اس کے 5 بادشاہ تھے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے 5 ہی بادشاہ ہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے چھٹے ایک بادشاہ تھے جن کا نام ابراہیم، مسلمان تھے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، تو ایسے بڑی تیزی سے اسلام ادھر پھیل گیا تھا۔ اب ایک افیشیل اسلام آیا، حکومت کرنے کے لیے، پالیٹکس کرنے کے لیے ایک اسلام آیا، وہ آیا تھا محمد بن قاسم کے ہاتھوں،
90 ہجری میں 91 92 ہجری میں وہ آئے تھے. انہوں نے افیشیل حکومت قائم کی, پالیٹکس اپنی حکومت بنائی اور اسلام کو نافذ کیا ہو. اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی یہ بعد کے آدمی ہیں. یہ کب کے آدمی ہیں؟ بعد کے آدمی ہیں. محمد غوری ایک صاحب تھے, محمد غوری ایک صاحب تھے جنہوں نے ہندوستان میں بہت بڑی حکومت قائم کی تھی. اور جب یہ ہندوستان میں داخل ہوئے محمود غزنوی کے بعد, جب ہندوستان میں داخل ہوئے, غزنویوں کی حکومت ہٹانے والے یہی محمد الغوری تھے. یہ جو محمد غوری جب آئے تھے کابل سے تو ان کے ساتھ بہت سارے علماء مشائخ ان کے ساتھ ہندوستان میں آ گئے تھے. اس میں سے یہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وعفا عنہ. یہ داخل ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ اپنا کام کیے. اب اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ وہ آئے تھے, انہوں نے کبھی بھی اپنی درگاہ بنانا, یہ جو 11ویں 12ویں جو بناتے ہیں, یہ جو چڑھاوے ہیں, کیا کیا نہیں چلتا ادھر, تو بہت میلہ لگتا ہے. چڑھاوے, پھول, چادر, کیا نہیں, ایک چھوٹا حج. بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 7 مرتبہ اگر کوئی اجمیر جائے گا تو اس کا ایک حج ہے, اس کے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا. اچھا یہ درگاہ ہے, یہ درگاہ کب بنی؟ میں نے بتایا تھا ان کے گزر جانے کے 200 سال 250 سال کے بعد یہ درگاہ بنی ہو. یہ درگاہ جو ہے اسے اور وہ جو مدفون ہے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہم کو جان لینا چاہیے. دیکھیے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ خواجہ چشتی ہوں یا پھر اس سے پہلے جو بھی جو ہے بختیار کاکی ہوں, ہے نا, اس کے بعد چراغ علی دہلوی, یہ جتنے بھی جو صوفیہ حضرات کا نام آتا ہے, مشائخ کا نام آتا ہے, انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے علاقے میں خوب کام کیا. ان کے ذریعے سے اسلام کی کرنیں پھیلی. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ صرف انہی سے پھیلی, یہ سب سے زیادہ میدان انہوں نے پھیلایا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. پھیلایا ہے ٹھیک ہے, وہ بھی کہیں انہوں نے پھیلایا, دوسروں بھی نے پھیلایا نا, سب کا بھی کام ہے. ایک کے پاس پوری چیزیں مرکوز کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں. واللہ اعلم. ختم. مغول کا کیا معنی؟ مغالطہ. مغالطہ کا معنی کنفیوژن. مغالطہ کا معنی کنفیوژن. امام نہیں, امام مہدی کو کیا نبی کہہ سکتے؟ نہیں, نبی کا سلسلہ تو محمد رسول اللہ پر ختم ہو گیا. وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اصول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.